اردو میں آسان الفاظ میں آپ کو ایگزیکٹ ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے. صحیح. آرٹیکل جو ہے وہ 1176 الفاظ کا ہے. اچھا. 1171 الفاظ. جی. 1171 ٹوٹل ورڈز ہیں اور ان ورڈز نے ایک ہنگامہ مچایا. صحیح. اور کیا اس کا امپیکٹ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ہمیں آخر میں ڈسکس کرنا ہے. خان صاحب نے جو لکھا ہے نا اس کی ہیڈ لائن انگریزی میں اور جو اس کی جو سب لائن لکھی ہوئی ہے نا وہ میں انگریزی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان وارنز دیٹ پاکستانز الیکشنز کوڈ بی اے فارس. کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات محض ایک ڈھونگ ہو سکتے ہیں. عمران خان کا انتباہ. His party is being unfairly muzzled. The former Prime Minister writes from prison. جبکہ ان کی جماعت کا غیر اخلاقی طریقے سے گلا گھونٹا جا رہا ہے. عمران خان جیل سے لکھتے ہیں. جی. اور آگے جو ہے وہ تحریر ہے جو عمران خان کی ایگزیکٹلی اسی الفاظ میں لکھی گئی ہے جس الفاظ میں اس ادارے کو موصول ہوئی ہے. خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اڈیالہ جیل قیدی نمبر 943 بیرک نمبر 2/3. وہاں سے یہ لکھتے ہیں کہ جناب آج پاکستان میں وفاق اور صوبوں کی سطح پر نگران حکومت کا اقتدار قائم ہے. یہ حکومتیں آئینی اعتبار سے غیر قانونی ہیں کیونکہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات میں درج 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوئے. انتخابات آئین میں درج 90 دن کے اندر نہیں ہوئے. عوام کو بتایا گیا ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہونا ہے کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا انعقاد سپریم کورٹ کے مارچ کے مہینے میں آنے والے فیصلے کے باوجود وقت پر نہیں ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ انتخابات 3 ماہ کے اندر اندر کروائے جائیں گے. صحیح. لہٰذا وہ حق بجانب ہیں کہ انہیں یہ خدشہ ہو کہ شاید اب بھی انتخابات نہ ہوں. آگے لکھتے ہیں خان صاحب کہ ملک کا الیکشن کمیشن اپنے اقدامات کی وجہ سے داغدار ہو چکا ہے. نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن نے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کی بلکہ اس نے میری جماعت تحریک انصاف کے بہترین امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے ہیں اور ہماری جماعت کے انٹرا پارٹی انتخابات میں رخ نہ ڈالا اور میرے اور دیگر پی ٹی آئی لیڈرز کے خلاف صرف اس وجہ سے توہین کے مقدمات شروع کر دیے کیونکہ ہم نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا. آگے لکھتے ہیں خان صاحب کہ اب انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں. اپریل 2022 میں میرے خلاف ایک ڈھونگی تحریک عدم اعتماد کے بعد سے جیسے مجھے اور میری جماعت کو نشانہ بنایا گیا اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ، آرمی، سیکورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی اس بات کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں انتخابات کے لیے فیلڈ بھی فراہم کی جائے. کجا یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے. صحیح. آگے لکھتے ہیں کہ آخر یہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر ہماری حکومت کی رخصتی کا بندوبست کیا. امریکہ جو میری آزادانہ خارجہ پالیسی سے خائف تھا اور وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ان کی افواج کو اڈے فراہم کرنے سے انکار کیا. میں بہت واضح تھا کہ ہم سب سے دوستانہ تعلق رکھیں گے اور کسی بھی جنگ کے لیے خود کو پراکسی نہیں بننے دیں گے. میرا یہ یقین ایسے ہی نہیں بن گیا تھا. میرے اس فیصلے کی وجہ سے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ہونے والے تباہ کن نقصانات تھے جس میں 80,000 سے زائد پاکستانی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. آگے لکھتے ہیں خان صاحب کہ مارچ 2022 میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک آفیشل نے واشنگٹن میں اس وقت کے پاکستانی سفیر سے ملاقات کی. اس ملاقات کے بعد ہمارے سفیر نے ہماری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا. میں نے بعد میں یہ پیغام دیکھا. مجھ تک یہ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے پہنچا اور پھر اس پیغام کو وفاقی کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا. سائفر پیغام کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ امریکی پیغام واضح تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ سے چھٹی کی جائے ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائیں. چند ہفتوں کے اندر اندر ہماری حکومت گرا دی گئی اور میں نے پتہ چلایا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سیکورٹی ایجنسیوں کے ذریعے کئی ماہ سے ہمارے اتحادیوں اور ہماری ہی جماعت کے لوگوں کو توڑنے کے لیے کام کر رہے تھے. صحیح. لوگ ہمارا تختہ الٹے جانے اور حکومت کی تبدیلی کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند ماہ میں تحریک انصاف نے 37 میں سے 28 ضمنی انتخابات جیت لیے
ملک کے طول و عرض میں بڑی بڑی ریلیاں اور جلسے ہوئے جس کا پیغام واضح تھا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان ریلیوں اور جلسوں میں خواتین کی اتنی بڑی تعداد شریک ہوئی جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان ڈیولپمنٹ سے جن طاقتوں نے ہماری حکومت کو نکالا تھا وہ بوکھلا گئیں۔ آگے خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے خدشات اور خوف میں اضافہ اس لیے بھی ہوا کہ ہماری جگہ جو حکومت آئی اس نے ملک کی معیشت تباہ کر دی۔ 18 ماہ میں اتنی مہنگائی ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور روپے کی قدر میں تاریخی کمی ہوئی۔ سب کے لیے سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ پوری دنیا نے کرونا وائرس کے دوران ہماری حکومت کی پرفارمنس پر تعریف کی۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہماری حکومت کے دوران سال 2021 میں شرح نمو 5.8% جبکہ سال 2022 میں 6.1% جی ڈی پی گروتھ رہی۔ آگے خان صاحب لکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی تھی کہ مجھے اقتدار میں واپس نہیں آنے دینا، لہٰذا مجھے سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ میرے اوپر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری جماعت کے رہنماؤں، ورکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ہمارے بارے میں اچھی رائے رکھنے والے صحافیوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا اور ان پر تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے کئی آج بھی پابند سلاسل ہیں اور آج بھی عدالت انہیں ضمانت دیتی ہے یا آزاد کرنے کا حکم دیتی ہے تو ان پر نئے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی برا یہ کہ موجودہ حکومت نے خواتین کو سیاست سے دور کرنے کے لیے انہیں دہشت زدہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے اوپر تقریباً 200 مقدمات بنا دیے گئے اور مجھے اوپن کورٹ میں ٹرائل کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا۔ 9 مئی 2023 کو ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جس میں دیگر چیزوں کے ساتھ عسکری تنصیبات پر جلاؤ گھیراؤ ہوا اور ان کا الزام تحریک انصاف پر لگایا گیا۔ نتیجے میں کئی ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر ان پر فرد جرم لگا دی گئی۔ اس رفتار سے واضح ہے کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ہوا۔ آگے خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے بہت سے پارٹی رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کے خاندانوں کو مارنے کی دھمکیاں دے کر ان سے پریس کانفرنسیں کرائی گئیں اور ٹی وی انٹرویوز کروائے گئے کہ وہ ہماری پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ کو دیگر جماعتوں میں شمولیت پر مجبور کیا گیا اور کچھ کو نئی جماعتوں میں بھیجا گیا۔ دیگر کو دباؤ میں لا کر میرے خلاف گواہی دینے پر مجبور کیا گیا۔ آگے خان صاحب لکھتے ہیں کہ اس سب کے باوجود تحریک انصاف آج بھی پٹن کے دسمبر کے مہینے میں ہونے والے سروے کے مطابق 66% مقبولیت کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ میری مقبولیت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن اتاولا ہو چکا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہماری جماعت الیکشن میں حصہ لے، لہٰذا وہ ہر قسم کے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی ساکھ ہو رہی ہیں۔ اسی دوران ایک سابق وزیر اعظم نواز شریف جو کہ کرپشن پر سزا یافتہ ہے، وہ برطانیہ سے واپس آ چکا ہے جہاں وہ پاکستانی نظام انصاف کے مفرور کے طور پر رہ رہا تھا۔ نومبر کے مہینے میں ایک پاکستانی عدالت نے اس کی سزا بھی ختم کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی ہے جس کے تحت وہ اسے مقدمات سے بری کروائیں گے اور انتخابات میں اپنا وزن اس کے پلڑے میں ڈالیں گے، لیکن ابھی تک عوام کی تحریک انصاف کے لیے سپورٹ غیر متزلزل ہے اور وہ سلیکٹڈ یعنی چنتخب کو مسترد کر رہے ہیں۔ آگے کنکلوڈنگ لائنز میں خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان تمام حالات و واقعات کے دوران 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ہر جماعت کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت ہے ماسوائے تحریک انصاف۔ میں جیل میں ہوں، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ عجیب و غریب بے سروپا الزامات ہیں جن میں غداری کا الزام بھی شامل ہے۔ ہمارے جو چند پارٹی رہنما آزاد ہیں اور جو انڈر گراؤنڈ نہیں بھی ہیں انہیں ورکر کنونشن تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں بھی تحریک انصاف کے ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں انہیں پولیس کی بربریت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظرنامے میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو وہ تباہ کن ہوں گے، محض ایک ڈھونگ ہوگا، کیونکہ تحریک انصاف کو اس کے کیمپین چلانے کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انتخابی عمل کے ساتھ ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا سبب بنے گا جس کے نتیجے میں پہلے سے متزلزل معیشت مزید لڑکھڑا جائے گی۔ آگے خان صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں جس کے ذریعے سیاسی استحکام اور قانون کی عملداری لوٹ سکتی ہے اور ساتھ ہی ایک مقبول جمہوری حکومت آ کر نہایت ضروری اصلاحات کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ان مشکلات سے چھٹکارے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے محصور کردہ جمہوریت
کی وجہ سے ہم ہر محاذ پر متضاد سمت میں چل رہے ہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. یہ ہے کل ملا کر وہ تحریر. 1171 ورڈز انگریزی میں. اردو میں نے اس کو حرف بحرف ٹرانسلیٹ کیا تو شاید چند الفاظ کا اضافہ یا کمی ہو گئی ہو. صحیح، زبانیں مختلف ہیں، ٹرانسلیشن میں آبویسلی ہو جاتا ہے.